Morning with Farah. ویلکم بیک ATV مارننگ اور مارننگ وتھ فرح میں خوش آمدید. آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ایشو کے حوالے سے جو آپ نے بھی اپنے گھر میں بہت فیل کیا ہوگا. دو لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں رمضان المبارک میں. ایک بچے جن کو ہم روکنے کی کوشش بھی کریں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم نے روزہ ضرور رکھنا ہے, ابھی ان کی عمر نہ بھی ہو. اور دوسرے بزرگ کہ جن کی بعض اوقات ہیلتھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں اور ہم لوگ اکثر انہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ فدیہ دے دیجئے, آپ روزہ جو ہے اسے قضا کر لیجئے, آپ اپنے بجائے کسی اور کو روزہ جو ہے رکھوا دیجئے, لیکن وہ اپنی ہیلتھ کنڈیشنز کے باوجود یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ روزہ ضرور رکھیں. سو آج ہم نے فوکس کرتے ہوئے انہی کے اوپر یہ سیشن جو ہے رکھا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ روزہ ضرور رکھیں لیکن ان کو شوگر کا مسئلہ ہے, ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے یا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, تو وہ کیسے مینیج کر سکتے ہیں اپنے ان دونوں ہیلتھ ایشوز کو اور روزہ بھی رکھ سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے یہاں پہ دعوت دی ہے ڈاکٹر تارا جعفری کو, میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں. السلام علیکم. کیسی ہیں ڈاکٹر تارا؟ الحمدللہ. تھینک یو فار جوائننگ. سو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ جس کے ساتھ روزہ بھی رکھ لیا جائے اور شوگر بھی مینیج ہو, بلڈ پریشر بھی مینیج ہو؟ اچھا, ایک بات تو یہ ہے کہ موسٹلی زیادہ تر لوگ اگر تھوڑا سا احتیاط کریں تو ڈیفینیٹلی روزہ رکھا جا سکتا ہے. جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے پہلے ان کا بتا دوں میں, تاکہ یہ کلیئر ہو کہ ایک جنرل گائیڈ لائنس ہیں. یہ یعنی یہ کہ بعض اسپیسیفک پیشنٹس ہیں جن کو نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک تو جیسے ڈائبٹیز کی بات ہوئی ہے تو ٹائپ 1 ڈائبیٹکس یعنی وہ جن کو بچپن سے ڈائبیٹک ہیں اور انسولن پہ ہیں, وہ لوگ نہیں رکھ سکتے, یا اگر وہ رکھیں گے تو بہت اپنے اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے پوچھ کے اور گائیڈ لائنس لے کے. اور دوسرے وہ لوگ جو کہ برٹل ڈائبیٹک ہیں یعنی جن کی شوگرز بہت اوپر سے بہت نیچے بہت تیزی سے جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ دو لوگوں کے لیے یہ گائیڈ لائنس نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے. انہیں ہر حال میں کوشش کریں کہ روزے کا فدیہ یا یہ کہ اپنے اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے جس سے یہ فالو کر رہے ہیں اس سے گائیڈ لائنس لیں کہ کیا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے. جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اب باقی جیسے جو پیشنٹس ہیں عام طور سے ہوتے ہیں کنٹرول ڈائبٹیز یا تھوڑی بہت شوگرز ہائی ہیں جن کی, ان کے لیے چاہے وہ انسولن لے رہے ہوں یا وہ یہ کہ وہ اورل میڈیکیشنز پہ ہو, دونوں کی بات ہو رہی ہے. ایسے پیشنٹس بہت آسانی سے روزہ رکھ سکتے ہیں. اچھا. اگر وہ تھوڑی سی چیزوں کی خیال کریں. مثلاً کن چیزوں کا خیال؟ سب سے پہلے دیکھیں اس کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ اپنی دوائیوں کی جو ٹائمنگس ہیں ان کا کیا کریں. ٹھیک. alright. So it's a very simple concept کہ آپ کیونکہ صبح سے شام تک فاسٹ کر رہے ہیں, خالی پیٹ ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ کی جو دوائیوں کی روٹین ہے وہ الٹ ہو جائے گی. فار ایگزامپل ایک جیسے جو اورل میڈیکیشنز پہ ہیں وہ ناشتے سے پہلے دوائی لیتے ہیں, رائٹ, اور یا یہ کہ دوپہر میں کچھ دوائی ہوتی ہے, ان کو چاہیے کہ وہ دوائی افطار کے ٹائم لیں. جو صبح لیتے ہیں وہ والی دوائی وہ افطار کے ٹائم وہ روزہ کھولا, 1 کھجور سے 2 کھجور سے اپنی دوائی لی اور باقی پھر روزہ کر لیا. ٹھیک. اور جو ان کی رات والی دوائی میڈیسن ہے وہ صبح سحری کے ٹائم وہ اٹ ڈپینڈس کہ اب رات کی دوائیاں کیا ہیں. زیادہ تر یا تو وہ سحری کے ٹائم لے لیں یا پھر یہ کہ وہ 12-1 بجے تک لے لیں, تاکہ ان کے پاس تھوڑا سا پھر بھی ایک لیوے ہو کہ تھوڑی دیر وہ کچھ اور کھا پی سکتے اور اس کے بعد پھر روزہ رکھیں گے. ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایک بات. دوسری بات یہ کہ ایسے پیشنٹس کو لازمی سحری کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو صبح کے ٹائم جو ہے وہ اذان سے پہلے اس ٹائم پہ انہوں نے کچھ کھانا ضرور ہے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ 12-1 بجے تک کھا پی کے اور پھر بس پانی پہ, اکثر بڑے بزرگوں کی زیادہ یہ عادت ہے, تو ان کو پھر یہ نہیں الاؤڈ ہے. دے ہیو ٹو ایٹ. اور یہ دونوں کے لیے اپلیکیبل ہے, شوگر والوں کے لیے بھی اور بلڈ پریشر والوں کے لیے بھی؟ بلڈ پریشر والوں کا تو صرف یہ کہ ان کو دوائی کی پابندی کرنی ہے. ٹھیک ہے. ان کی دوائیوں کا اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ یہ کہ وہ اپنی صبح کی دوائی سحری میں لیں
شام کی دوائی وہی افطار کے بعد جو ان کا ٹائم بنتا ہے، سوائے وہ پیشنٹس جو کہ ڈائیوریٹکس لے رہے ہیں یعنی جو پیشاب کی گولی جو ہوتی ہے اس کے لیے پھر بہتر ہے کہ اس کا ٹائمنگ سوئچ کر دیں، وہ افطار کے ٹائم لے تاکہ پھر اس کے بعد پانی پی سکیں. ٹھیک ہے. یہ جو آپ سے ڈاکٹر طارہ اس وقت ڈسکس کر رہی ہیں بہت ضروری ہے کہ آپ کو اپنی دوائیوں کا جو ٹائم ٹیبل ہے پورا اپنا 1 مہینے کے لیے سوئچ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کو اپنی دوائیوں کا نام، ڈوزنگ اور دوسرا یہ کہ کیا مقصد ہے ایک دوائی کا. فار ایگزامپل میں نے کہا نا ڈائیوریٹک، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا یہ پیشاب کی گولی ہے تو اس کو پھر افطار کے ٹائم پہ لینا ہے. اچھا، کیا ٹیپر بھی کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے دوائی کو، میڈیسن کو؟ کم بھی کرنے سے کوئی فرق پڑے گا؟ بالکل. دوسرا جو سیکنڈ بات یہ ہوگی کہ جو لوگ پیشنٹس انسولن پہ ہیں، ٹھیک ہے، اکثر پیشنٹس ہوتے ہیں یا تو وہ ایک لانگ ایکٹنگ لے رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک کھانے سے پہلے والی لے رہے ہوتے ہیں، یہ پیشنٹس ہیں. یا پھر وہ جو مکسڈ ڈوزنگ لیتے ہیں ان کی ٹوائس اے ڈے ہوتی ہے کہ ایک ناشتے سے پہلے ایک رات کے کھانے سے پہلے. ایسے پیشنٹس کو یہ کرنا ہے کہ جو ان کی جو شام کی ڈوزنگ ہے یعنی کھانے سے پہلے والی جو ڈوزنگ ہے وہ افطار کے ٹائم لیں گے، لانگ ایکٹنگ دوائی لے لیں گے اپنی افطار کے بعد، اور پھر اگر سحری میں لیتے ہیں تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے، پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے، کم از کم ڈوز آدھی کر دیں. اچھا، یعنی سحری کے ٹائم کی جو آپ کی دوائی ہے نا اس کو ہاف کر دیں. بالکل ٹھیک. فار ایگزامپل کوئی 10 یونٹ لے رہا ہے ناشتے سے پہلے اور رات کے کھانے سے پہلے تو وہ سحری میں 5 یونٹ کر دے، افطار میں 10 یونٹ رکھیں. بالکل صحیح. اور کتنا چیک کرتے رہنا چاہیے فاسٹ اگر آپ کر رہے ہیں تو اپنی شوگر کو مانیٹرنگ؟ جو رسک آف ہائپوگلائسیمیا جو ہوتا ہے شوگرز ڈراپ ہونے کا، وہ ظاہر ہے پورے دن کے اینڈ پہ ہوتا ہے یعنی عصر کے ٹائم اور مغرب سے تھوڑا پہلے. تو خاص طور سے جو پیشنٹس ہیں وہ شروع کے دنوں میں خاص طور سے یہ بہت ضروری ہے. باقی ٹائم کریں چیک نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عصر کے ٹائم کی شوگر ضرور چیک کریں. اچھا، ہاں، تاکہ ایک آئیڈیا ہو جائے. جیسے اب جیسے عصر کے ٹائم ہے، مغرب کے قریب ہے، اگر بہت ہائی ہے شوگر اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو سحری میں ڈوز تھوڑی بڑھانے کی ضرورت ہے کہ پورا دن گزرنے کے باوجود بھی ان کی شوگر تھوڑی ہائی ہے. اگر اس ٹائم پہ لو ہو رہی ہے، لو سے میرا مقصد ہے 100 سے کم ہو رہی ہے، تو پھر سحری کے ٹائم یا تو اسکپ کر جائیں ڈوز یا پھر اور کم کر دیں. یہ بہت سمپل فارمولا ہے. خدا نہ خواستہ یہ شوگر بہت لو ہو رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اکثر بزرگ جو ہیں اس وقت انہیں کنونس کرنا بھی مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس وقت کچھ کھا لیجئے کیونکہ آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے. اگر تو لو ہو رہی ہے تو پھر مجبوری ہے، پھر آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. اور یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی لو ہے اور کس ٹائم پہ. سے اگر 5 بجے لو ہو رہی ہے اور ابھی 1.5 گھنٹہ باقی ہے افطار میں، پھر تو ان کو چانس نہیں ہے. پھر تو آپ اپنی صحت کے اوپر سمجھوتا نہ کریں کیونکہ انہی عذر اور انہی چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے ہمیں رخصت دی ہوئی ہے کہ ہم اس کے لیے پھر آلٹرنیٹ جو ہے اس پہ جا سکتے ہیں. اور اسی لیے یہ ضروری ہے کہ شروع کے دنوں میں آپ یعنی جب روزے شروع ہوں تو اس ٹائم پہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا آگے کیا کرنا ہے، یعنی آگے کے روزوں میں کس طرح سے دوائی کو ایڈجسٹ کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر طارہ، بعض اوقات نا فلکچویشن جو ڈائبٹیز کی ہوتی ہیں وہ بڑی ان ایکسپیکٹڈ بھی ہو جاتی ہیں. ہو سکتا ہے شروع سے کچھ لوگ اسٹیبل آ رہے ہوں لیکن اب آ کے چونکہ انہوں نے کچھ تواتر سے روزے رکھ رہے ہیں تو اب ان کو زیادہ چیزیں جو ہیں وہ اوپر نیچے ہو رہی ہیں. پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر پہلے تو وہ مینیج کر رہے ہیں لیکن اب فلکچویشن زیادہ ہو رہی ہے، دین کیا سجیسٹ کریں؟ اگر وہ کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں تو دوائی اور کم ہوگی. اچھا، دوائی کم ہوگی. اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت سیفلی ایکچولی دیر از اے لاٹ آف ریسرچ اویلیبل ہے، یعنی یہ کہ روزے رکھنے سے نہ ہیلتھ بلکہ اور بہتر ہوتی ہے اور شوگر کنٹرول اور بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، رائٹ. تو ہاں یہ ہے، اسی لیے مانیٹرنگ ضروری ہے. اگر آپ کو ضرورت ہو آپ سحری کی دوائی اسکپ کر دیں، جو شام کی یعنی جو آپ کی یوزولی رات کی دوائی ہے تو آپ اسکپ کر دیں. افطار کے ٹائم لازمی لینی ہے. بالکل افطار کے ٹائم. اچھا، کیا کھانا ہے، کیا یہ بھی اہم ہے؟ ایبسلیوٹلی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تھوڑا سا یعنی کھانے کا بہت زیادہ تو ریسٹرکشنز نہیں ہونی چاہیے. however obviously پیشنٹ تو بہرحال ڈائبیٹک کے ہیں نا، تو اب جیسے اس طرح کی چیزیں، شربت ہو گیا، بہت زیادہ ہائی کیلورک جو ڈیپ فرائیڈ اسٹف ہے
یہ چیزیں نہ لیں تو بہتر ہے, اس سے شوگرز بہت اوپر نیچے جاتے ہیں. البتہ نارمل ڈائٹ, ہر طرح کا پھل ڈیفینیٹلی لیں. اچھا, فروٹ جوسز ایون فریش نہ لیں. اچھا, نو فروٹ جوسز فریش میں بھی نہ لیں, نہیں, صرف پھل کھائیں. آپ یہ دیکھیں نا, ایک اورنج آپ وہ کھا رہے ہیں, ڈائبیٹک جو بھی ہے وہ کھا رہے ہیں, وہ آرام سے ایک اورنج یا 2 اورنج فائبر کے ساتھ کھا لیں گے, لیکن اگر ایک گلاس جوس پیے گا تو اس میں کم از کم 5 اورنجز ہوں گے. دیٹس اے لاٹ. اس میں پھر ان کی شوگر جو ہے وہ افیکٹ ہوگی. ایبسلیوٹلی. اچھا, اور شوگر کے اور کھجور ضرور لیں, 3 کھجور. 3 کھجوریں افطار کے وقت. ہاں, سنت جو ہے آڈ نمبرز ہوتے ہیں نا, تو 3 کھجور لیں, آرام سے سیفلی لیں. سحری میں اگر چاہیں تو 2-3 کھجور لے لیں تاکہ یہ کہ رسک آف ہائپوگلائسیمیا نہ ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ کیا دہی اور اس طرح کی چیزوں کا استعمال جو ہے وہ بھی کچھ ہیلپ فل ہو سکتا ہے, اور کیا وہ چیزیں ہیں جن سے کہ بالکل ایوائڈ کرنا چاہیے؟ فروٹ چاٹ اکثر گھروں میں بن رہی ہوتی ہے, آپ نے ابھی کہا کہ پھل لینا ہے ایک, تو کیا وہ جو ایک فروٹ چاٹ ہے جس پہ کچھ ڈلا ہوا ہے وہ بھی بہتر ہے؟ نہیں, اگر آپ فروٹ چاٹ کی بات کر رہے ہیں تو ایسے پیشنٹس کے لیے مکس فروٹس ہیں, بٹ ناٹ ود ایڈڈ, ایٹ لیسٹ اس میں نمک نہ ڈالیں, اس میں چینی نہ ڈالیں, جو کہ اس کے بغیر نہیں ہوتی ہماری فروٹ چاٹ. دوسری آئی تھنک یہ بڑی ضروری ہے کہ بیلنس ڈائٹ ہو, پروٹین ضرور ہو ڈائٹ میں, سحری میں بھی افطار میں بھی, کیونکہ پروٹین ذرا آرام سے ہضم ہوتی ہے. تو یہ اب جیسے آپ نے کہا ڈیری پروڈکٹس ہیں, دہی ہے, اس کے علاوہ پروٹین ہے, میٹس ہیں, چکن ہے, اس طرح کی چیز سحری میں ضرور ہو. ہاں, تاکہ وہ پھر آرام سے ہضم ہو. اگر بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹ لیں گے نا, بڑی تیزی سے ہضم ہوگا, تو اس سے پھر ہوگا کہ شوگر گر سکتی ہے, بالکل ہائپوگلائسیمیا ہوگا شام کو, اس لیے کہ جلدی سے ہضم ہو کے استعمال ہو جائے گی باڈی میں, تو اس کے بعد پھر. اچھا, یہ تو ہو گیا جو شوگر اینڈ بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کے لیے گائیڈ لائن. اب ویسے روزے تو تقریباً ختم ہونے پہ آ گئے ہیں, 20واں روزہ ہے, لیکن اس کے باوجود جو نارمل لوگ ہیں, ایسیڈیٹی کا پرابلم بعض اوقات لوگوں کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ہارٹ برنز ہو رہے ہیں اور روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے کیا گائیڈ لائن ہے؟ میں تو بینگ اے ڈاکٹر, میری تو بہت ایک سمپل اس کا فارمولا ہے کہ آپ کوئی اینٹی ایسڈ لے لیں, خاص طور سے سحری کے ٹائم, بیکاز یو آر گوئنگ ٹو بی ایمٹی اسٹمک دا ریسٹ آف دا ڈے نا, پورے دن آپ خالی پیٹ رہنا ہے, خالی پیٹ میں ایسیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے. لے لیں کوئی کچھ دن کے لیے, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی دوائی لے لینے کی جو عام طور سے ایسڈ کے لیے, اور پروزول وغیرہ جو کلاس ہے. ادروائز یہ کہ دوسرا جو پاسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ میں ایسی چیزیں نہ لیں جو آپ کو ایسیڈیٹی پروڈیوس کریں نا, جیسے بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں جو ریفلکس کاز کرتی ہیں. جی, اور چائے اور کافی, اور چائے اور کافی تو کرے گی, خاص طور سے خالی پیٹ میں لیں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہی ہے کہ ہر چیز ان ماڈریشن چلتی ہے اصل میں, اگر بہت زیادہ ایکسیس ہوگی تو نقصان دے گی. بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر طارہ جعفری. ہم کچھ انفارمیشن جو ہے اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کر سکے, ہوپ فلی کہ یہ آپ لوگوں کے لیے یوزفل ہو. ویسے تو رمضان پورے میں ہی ہم آپ کو چھوٹی چھوٹی ایسی گائیڈ لائنس دیتے رہے, ٹھیک ہے کہ آج 20واں روزہ ہے, لیکن پھر بھی آپ ان کو فالو کر کے, چونکہ طاق راتیں شروع ہونے والی ہیں, ہم سب چاہیں گے کہ ہم روزے ضرور رکھیں. اگر پہلے عشروں میں نہیں بھی رکھ سکے تو اس میں ہمت کر کے ضرور رکھ لیں, تو ان گائیڈ لائنس کو ضرور کوشش کیجیے گا کہ فالو کریں. بہت شکریہ. ہم بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد ہو رہی ہے پھر آپ سے ملاقات. آؤ پھر سے مسکرائیں اور مل کے گنگنائیں, ہیں گمشدہ جو خوشیاں.